السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے شعیب حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں حسن یوٹیوب چینل۔ دوستو، اگر ہم سائنسی علم کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک خاص وقت گزرنے کے بعد سائنس کے اندر اچانک ایک بہت بڑا بدلاؤ آتا ہے، کیونکہ وہ سائنس جس کے مطابق روحانی دنیا یا جنات جیسی مخلوق کا کوئی وجود ممکن نہیں، کیونکہ انہیں سائنسی طور پر ثابت کرنا ممکن نہیں، اچانک سے ان چیزوں پر یقین کرنے لگتی ہے، کیونکہ روحانی دنیا کا تصور ایک حقیقت ہے جس کا تعلق انسان کے پیدا ہونے سے لے کے موت کے بعد تک بھی ہے۔ لہٰذا سائنس کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے قانون بھی بدلنے پڑتے ہیں۔ پہلے تو روحانی دنیا سائنس کے لیے ایک اتفاق یا مذاق کے علاوہ کوئی اور اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ سائنس کے لیے ہوا، پانی اور مٹی ہی تحقیق کے لیے اہم ٹاپک تھے، لیکن ایٹم کی دریافت نے بتایا کہ سب چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بلڈنگ بلاک سے بنی ہیں جنہیں ہم ایٹم کہتے ہیں، اور یہ ایٹم الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران پر مشتمل ہوتے ہیں۔ دنیا اور کائنات کی ہر چیز بخود ہی، ہمارا انسانی جسم بھی اس سے مل کر بنا ہے۔ ڈی این اے اور جینز کی دریافت نے بیولوجی کے اندر انقلاب برپا کر دیا۔ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور شروڈنگر جیسے سائنٹسٹ کے کاموں نے کوانٹم فزکس کی بنیاد رکھی، یعنی یہ بتایا کہ ایٹم کے چھوٹے چھوٹے اور ان کے مزید چھوٹے ذرات یعنی کوارکس سے بھی مزید چھوٹے سٹرنگز ہماری اس کائنات کے اندر موجود ہیں، جن کے وجود کے بارے میں ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میں کوشش کروں گا اس لمبے ٹاپک کو زیادہ سے زیادہ پریسائز کر کے آپ کو سمجھا سکوں، لیکن آج اس کا وجود ثابت ہو چکا ہے۔ تو کوانٹم تھیوری نے ثابت کیا کہ انسانوں کا جسم بننے کے بعد بے شک فنا ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا شعور یا پھر روح کسی اور کائنات یا ڈائمینشن کے اندر سفر کر کے چلی جاتی ہے۔ ڈاکٹر رابرٹ لینزا ایک امریکن سائنٹسٹ ہیں اور میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں۔ انہوں نے اپنی فیلڈ کے اندر کئی کتابیں لکھی اور میڈیکل فیلڈ میں انہیں تیسرا معتبر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے بایو سینٹرزم، ہاؤ لائف اینڈ کانشیس آر دا کی ٹو انڈرسٹینڈ دا ٹرو نیچر آف یونیورس، یعنی کائنات کے وجود اور اس کے کام کرنے کو سمجھنے کے لیے ہم انسانوں کو پہلے اپنی زندگی یعنی روح کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ یہ تینوں چیزیں آپس میں جڑ کر ملی ہوئی ہیں۔ ان کی کتاب کے اندر جو بیان کیا گیا ہے اسے میں مختصر طور پر بیان کروں گا۔ انہوں نے یونیورس، دنیاوی سٹرکچر، ہمارے مادی جسم اور شعور یعنی روح کے تعلق کو آپس میں جوڑ کر ایک نظریہ پیش کیا جسے ہائپو سینٹرزم کا نام دیا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ ہمارا جسم شعور کا تعلق اور کائنات کے پیدا ہونے اور ختم ہونے سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ کائنات کے قوانین اس طرح بنے ہیں کہ وہ انسانی روح کو جسم سے نکلنے کے بعد کسی اور دنیا میں جانے کی مدد فراہم کرتے ہیں۔ ٹائم اور سپیس جیسی چیزیں فزیکل وجود تو نہیں رکھتی، بلکہ یہ ہماری روحانی سمجھ ہے۔ ہم انسان ٹائم اور سپیس کے اندر قید ہیں، یعنی ٹائم اور سپیس وہ وقت ہے جو ہمیں بوڑھا کر رہا ہے، اور کائنات کے قوانین نہ بھی ہوں تب بھی ہمارا وجود ہوگا۔ ہم اس دنیا کے اندر وجود رکھتے ہوں گے کیونکہ ہمارا مادی جسم ختم ہوگا جو کہ اس دنیا کے قوانین کے لیے بنا ہے، لیکن ہمارا روحانی شعور یا روح نہیں، کیونکہ شعور یا کانشیسنس کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اور ہم سب باحثیت مسلمان جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت سے متعلق بیان کیا ہے کہ قیامت کے روز زمین اور آسمان بالکل فنا ہو جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے ختم ہونے کے بعد انسان کو بھی ختم ہو جانا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس کائنات کے ختم ہونے کے بعد بھی صرف ہمارا جسم ہی فنا ہوگا، نہ کہ روح۔ ڈاکٹر رابرٹ کہتے ہیں کہ ہمارا شعور یا کانشیسنس کبھی ختم نہیں ہوتا، جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد روح بھی ختم ہو جاتی ہے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روح کے بجائے یا کانشیسنس یا شعور ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم مان لیں کہ ہمارا جسم پیدا ہو کر شعور کو پیدا کرتا ہے اور زندہ رہنے تک ہمارے جسم کو روح کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ہمارا جسم ایک سگنل ریسیور ہے جو کہ ایک روح سے سگنل لے ہمارے مادی جسم کو کام کرنے کے لیے سگنل دیتا ہے، لیکن اگر کسی طرح ہمارا ریسیور خراب ہو جائے تو ہمارا جسم کام کرنا بند کر دے گا۔ اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ کیا سگنل ملنا بھی بند ہو جائیں گے؟ نہیں، بلکہ صرف ریسیور خراب ہوگا، یعنی ہمارا جسم ختم ہوگا، روح نہیں۔ روح تو وہ سگنل پھر بھی دیتی رہے گی، لیکن آگے سے ریسیور ہی اسے ریسیو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اسی لیے اس روح کا رہنے کا مقصد بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے، اور وہ اسی لیے کائنات کی دوسری طرف سفر کرنے کے لیے نکل جاتی ہے۔ یہ ایک سائنٹسٹ کے الفاظ ہیں، اور ہمارا جسم کسی اور کائنات کے اندر دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے، جسے سائنس ملٹی ورس تھیوری کا نام دیتی ہے، یعنی ہماری ایک کائنات جیسی کئی اور مزید کائناتیں بھی ایگزسٹ کرتی ہیں۔ 1980 کے اندر ایک سائنٹسٹ اینڈری لینڈن نے ایک تھیوری پیش کی اور بتایا کہ ہماری کائنات جیسی اور ہمارے آسمانوں جیسے کئی اور آسمان اس کائنات میں موجود ہیں اور ایک دوسرے سے الگ ہیں، لیکن ان سب آسمانوں کے دوسرے کے وجود کی بالکل خبر نہیں، یعنی یونیورس کے اندر جو بھی مخلوق رہ رہی ہے وہ ہماری یونیورس بالکل الگ ہے اور انہیں ہماری بالکل بھی خبر نہیں، اور ہماری روح کسی طرح ہمارے جسم سے الگ ہونے کے بعد انہی کائناتوں میں سے کسی ایک کائنات کے اندر سفر کرنے چلی جاتی ہے۔
एडवांस तरीन प्लान टेलीस्कोप ने भी माइक्रोस्कोपिक वेव को इस्तेमाल करते हुए हमारी इस विजिबल यूनिवर्स का नक्शा बनाया है और इसने भी मल्टीवर्स थ्योरी को सपोर्ट किया। यानी इसने भी ये बताया कि हमारी कायनात जैसी कई और कायनातें मौजूद हो सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल इन्हें साबित नहीं कर सकते। यानी रूहानी दुनिया का वो मुकाम जहाँ रूह सफ़र करके पहुँचती है, जहाँ जन्नत, जहन्नम और फरिश्तों का मुकाम मौजूद है। साइंटिस्ट के मुताबिक इसकी मौजूदगी के सबूत मिलना शुरू हो चुके हैं। डॉक्टर स्टीवन हैमोफ के मुताबिक मरते वक्त जब हमारा जिस्म कॉन्शियसनेस या फिर हमारे जिस्म से रूह अलग होने लगती है, तो हमारा जिस्म के बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी एटम के सबसे छोटे हिस्से, जिसे हम स्ट्रिंग कहते हैं, हमारे कॉन्शियसनेस या रूह जिस्म से इंफॉर्मेशन को अलग करके रूह के अंदर ट्रांसफ़र करता है और ये तमाम इंफॉर्मेशन इकट्ठी होकर हमारे कॉन्शियस की सूरत में हमारे जिस्म को छोड़ देती है। इसलिए हमारे जिस्म के कुछ अज़ा मरने के बाद भी कुछ वक्त के लिए ज़िंदा रहते हैं। मज़ीद वो कहते हैं कि इन्हीं स्ट्रिंग्स और क्वैक से मिलकर हमारी यूनिवर्स बनी है। लिहाजा इन तीनों चीज़ों का आपस के अंदर यानी यूनिवर्स का, रूह का और जिस्म का ना ख़त्म होने वाला वक्त ही गहरा ताल्लुक है। इनके मुताबिक हमारा जिस्म अलग होने के बाद हमारे जिस्म की मालूमात रूह के अंदर ट्रांसफ़र होती है और ख़त्म नहीं होती, बल्कि दूसरी जगह पहुंच जाती है। यानी अगर मरने वाला शख्स दोबारा किसी तरीके से ज़िंदा हो जाए, इसे सब कुछ याद होगा, इवन कि उसे अपना मरना भी याद होगा। डॉक्टर रॉबर्ट की तहकीक से हमें रूह की एक साइंसी झलक देखने को मिलती है और हम क्वांटम लेवल पर समझने के बाद मौत के बाद की सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही कि जैसा कि आप टेलीविज़न पर मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसी से चैनल को बदलते हैं। हर एक चैनल की अलग तस्वीर है और इसका अपना अलग वजूद है। इसी तरह जहाँ की फ्रिक्वेंसी को छोड़कर हमारी रूह किसी और जहाँ की फ्रिक्वेंसी की जानिब बढ़ती जाती है और ये दोनों जहाँ एक दूसरे से अलग हैं और इन्हें एक दूसरे की खबर तक नहीं। ये सच है कि अल्लाह ताला ने रूह का हकीकी इल्म इंसानों पर नहीं उतारा, बल्कि इसे अल्लाह ताला का हुक्म माना है। लेकिन इसकी असली हकीकत इंसान क़यामत के रोज़ देखेगा, जब अल्लाह ताला क़यामत का वादा पूरा करेंगे और इंसानों को अपने मादी जिस्म के साथ दोबारा जिंदा होगा और इसका शऊर बेदार होकर कहेगा कि मुझे अपने पैदा होने से लेकर मरने तक का सारा वक्त याद है। लिहाजा इंसान अपने किसी भी अमाल से चाहकर इनकार नहीं कर पाएगा और इसी रोज़ इंसान अपने अमालों का हिसाब देंगे। और इस जदीद साइंसी तहकीक के बाद ये साबित होता है कि साइंस भी आज देर ही से ही मज़हब की जानिब लौट रही है, क्योंकि हम इंसानों को और इस पूरी कायनात को इसके बनाने वाले से बेहतर कोई नहीं जानता। मैं उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।